Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Sister Saeed Al Salam with you. I welcome you back to our series Sadai Ramazan, Voice of Ramadan, Day 17. آج کی ہماری کہانی ہے لوگوں نے احناف کو غصہ دلانے کی کوشش کی۔ بسم اللہ۔ احناف بن قیس اپنی برداشت اور غصہ نہ کرنے کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کے کچھ ساتھی ایک ساتھ جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں غصہ دلانے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص احناف کے پاس گیا اور ان سے ان کی ماں سے شادی کی درخواست کی۔ احناف نے فرمایا، ہم آپ کو اس لیے منع نہیں کر رہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا مقام نیچے ہے، اور نہ ہی اس لیے کہ ہمیں رشتے کی خواہش نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، وہ تقریباً 70 ایئرز کی ہے، اور آپ ایک جوان مرد ہو، اپنی جوانی کے عروج پر ہے۔ آپ کو ایک جوان، محبت کرنے والی اور صحت مند خاتون کی ضرورت ہے، جو آپ سے اچھا اخلاق سیکھے اور آپ اس کے کردار سے سیکھے۔ پھر انہوں نے اس جوان سے کہا، اپنے لوگوں کے پاس واپس جاؤ اور انہیں بتا دو کہ تم مجھے غصہ دلانے میں ناکام رہے۔ اس کہانی کا جو کنکلوژن تھا وہ ہو سکتا تھا کہ ایک ایگو کی بڑی سی لڑائی ہو سکتی تھی، بلکہ کردار کی but instead it was ایک کردار کی خاموش جیت پر ہوتی ہے۔ the end is so beautiful how ایک کیریکٹر کی جیت ہو گئی ہے۔ اس جوان کی اس پرووکیشن کا جواب نہ دے کر احناف بن قیس نے دکھایا کہ اصلی طاقت اپنے جذبات پر قابو پانے میں ہے، نہ کہ ان کے آگے ہار ماننے میں۔ ان کا پرسکون جواب، جس میں انہوں نے اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اس جوان کو بہتر رشتہ ڈھونڈنے کا مشورہ دیا، یہ ایک جھگڑا والے موقع کو حکمت کے سبق میں بدل دیا۔ احناف نے ثابت کیا کہ گالی یا بے عزتی میں طاقت صرف تبھی آتی ہے تب سننے والا اسے قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو پرووک کرتا ہے، if you take it up، ہاں ٹھیک ہے مجھے دے دیں، میں اب یہ لے کر غصہ ہوں گی اور میں آپ سے بدتمیزی کر سکتی ہوں، that's when you accept the person who is trying to provoke you۔ یہ کہانی رمضان کے مبارک مہینے میں ضروری روحانی تربیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہم نے کہ روزے ایک ڈھال ہے، اور اگر کوئی ہمیں اکسائے یا لڑائی کرے تو ہمیں کہنا چاہیے میں روزے سے ہوں۔ احناف کا غصہ نہ کرنے اس نبوی نصیحت کی زندہ مثال ہے۔ جس طرح رمضان جسم کو کھانے پینے سے روکنے کی تربیت دیتا ہے، ویسے ہی روح کو غصہ اور تکبر جیسی جذباتی بھوک سے بچانے کی تربیت بھی دیتا ہے۔ رمضان کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ احناف کی طرح تقوی رکھنے والے شخص برائی کے پیچھے کی نیت کو سمجھ لیتے ہیں اور شیطان کے جال میں پھنسنے کے بجائے بہترین اخلاق سے جواب دیتے ہیں۔ خلق النفسی خلق النفسی ٹرانسفارمنگ یور وری انٹو پیس، جو ہماری کاؤنسلنگ، اسلامک کاؤنسلنگ ہے، تو اس کا بھی مقصد اسی پر مبنی ہے، یہ کہانی پہ، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اندرونی سکون تباہی قائم کرنے سے بہتر ہے۔ جب آپ کے اندر اندرونی سکون ہوتا ہے نا، تو کوئی بھی باہر کی چیز آپ کے سکون کو نہیں ہلا سکتی، نہیں خراب کر سکتی بنا آپ کے اجازت کے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔